अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों से, तमाम देखने वालों से मुक़द्दमाना गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर आप ना कुछ सीखे तो आप मेरी सलाह कर दिए कि जहाँ पे मुझसे गलती होती है तो मैं आपसे कुछ सीख लूँगा, मेरी रहनुमाई हो जाएगी आपकी वजह से। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो आप मुझे बात सिखाएंगे मैं उस बात को कॉपी करके अपनी ज़िंदगी को, अपने अमल को बेहतर कर सकूँ। सोशल मीडिया पे मेरे कुछ भाई, कुछ दोस्त, कुछ अहबाब, मैं इसलिए सोशल मीडिया की बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा कि मेरा फोकस है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे ये फितने फैल रहे हैं, गलत बातें होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में नौजवान नस्ल को और मुसलमानों को ख़राब करने वाली सबसे बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के इफेक्ट हमारी ज़िंदगियों पे आते हैं तो हम लोग बहुत सी गलतियाँ इस वजह से करते हैं, नादानी में कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जी वो दीन के मुताबिक बात है, जो भी बात लिखी है ना सोशल मीडिया पे, हम लोग ये तस्वुर कर लेते हैं कि शायद ये दीन के मुताबिक बात है, लेकिन बात उसका बात उलट होती है, उसकी तफसीर कुछ और होती है, तफसीर कुछ और होती है। हम लोग उसको पिक जल्दी कर लेते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया के टॉपिक्स को कवर करता हूँ अपनी वीडियोस में। जस्ट मेरा ये मकसद है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि मुझे कंटेंट मिल जाए या मैं कोई ऐसी बात करूँ जिसका कोई मुंह पैर ही नहीं है। लिहाजा वो बात, जो बात में आपको मेरी समझ आती है ना, या जो बात आप अच्छी समझते हैं, हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरे में, अच्छे और बुरे में फ़र्क करने वाला मवाद मौजूद है, उसमें अकल और शऊर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो वो समझ जाए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। मैं नहीं कहता, हरगिज़ नहीं मैं ये बात बयान करता कि जो बात मैंने कह दी वो हरफ आखिर है और उसी पे आपने अमल करना है। मैं तो अपनी वीडियोज़ में यहाँ तक बात कर चुका हूँ कि यार मेरी बात सुने, उसके बाद दूसरे बंदों की बात सुने। अगर आपको लगता है ना कि दूसरे बंदे की बात में वजन ज़्यादा है, आप उसको पिक करें, आप उसकी बात को एग्री करें और मुझे भी बताएं कि यार ये बंदा अच्छी बात कर रहा है, तो इंशाल्लाह मैं भी उस बात पे अमल करूंगा। कौन कम वक्त नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसके अमाल बेहतर हो, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो। तो सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि तरावियाँ हुसैन के नाना ने नहीं पढ़ाई इसलिए हमने भी नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोगों की मैंने पोस्टें देखी है। मेरे भाई ये जस्ट चौंचले हैं, ये जस्ट बहाने हैं कि अपने आप को फ्री रखें, दीन से दूर करके ना, दीन से वक्त निकाल के दुनिया में वक्त लगाए। ये जस्ट ये बहाना है सिर्फ हमारा कि तरावियाँ हमने इसलिए नहीं पढ़नी। बाकी इबादत अल्लाह ताला की है, तरावियों में भी नफल अल्लाह ताला के लिए अदा करने हैं ना, सारे अल्लाह का ही जिक्र करते हैं ना वहाँ पे हम लोग, कोई किसी बंदे का जिक्र तो नहीं कर रहे। अगर आप ये बहाना बनाते हैं ना कि हुसैन के नाना ने तरावियाँ नहीं पढ़ी तो हमने भी तरावियाँ नहीं पढ़नी, तो मेरे भाई जिस बंदे ने भी कहा है आपको, आप लोग भी समझ गए होंगे, जिस बंदे ने भी आपको कहा है तरावियाँ पढ़ने का, वो आपको ये तो नहीं कहता जैसे फिरौन कहता था कि मेरी इबादत करो मैं खुदा हूँ। तो वो बंदा आपको ये तो नहीं कहता कि तरावियाँ मेरे लिए पढ़नी है या मेरा नाम लेके तरावियाँ पढ़नी है। वो यही कहता है ना कि अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है तुम लोगों ने। तो लिहाजा ये अपने बहाने अपने हाथ तक ही रखें, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, वो भी तरावियाँ जस्ट अल्लाह की है। तरावियाँ अल्लाह ताला के लिए पढ़नी है, नफल अल्लाह ताला के लिए अदा करनी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती लोगों की, हमारे लोगों की बातें अब याद आ रही हैं आस्ता आस्ता। एक हमारे लोगों की मुझे बात समझ नहीं आती, जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी होती है, जब हमारी कोई तलब पूरी होती है, जब दुनिया के हमारे लालच पूरे होते हैं, मतलब निकलते हैं दुनिया से, तब हम लोग शुक्राने के नफल अदा करते हैं अल्लाह ताला के लिए। वो हमें पता है, वो तो हुसैन, वो उसको नहीं जोड़ते हम हुसैन के नाने से। जब आपकी मतलब परस्ती निकलती है, मतलब आपके निकलते हैं, तब आप अल्लाह के शुक्राने के नफल अदा करते हो। लेकिन जब आप बुग़्ज़ रखते हैं दीन वालों के साथ, अल्लाह के नबी के दोस्तों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं कि जी हमने इसलिए नहीं पढ़नी तरावियाँ कि अल्लाह के हुसैन के नाना ने नहीं पढ़ाई, वो शुक्राने के नफल तुम लोग अदा करते हो। तो यार ये 20 भी शुक्राने के नफल पर समझ के ही अदा कर लो, अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। जिस चीज़ की आपको तलब है अल्लाह ताला आपको दे देगा। जस्ट चौंचले हैं, जस्ट बहाने हैं ये दीन से दूरी के लिए, और इस आपको कुछ हासिल नहीं होना इनसे दूर होकर। अल्लाह, आप लोगों की क्या औकात है कि आप लोग अल्लाह के दीन में कुछ कमी कर सको या अल्लाह की शान में कुछ कमी कर सको। अपनी 20 रकातें अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह पे मार देगा। अच्छा, जो तुम लोग कहते हो ना कि हुसैन के नाना ने नहीं पढ़ाई तरावियाँ इसलिए हम नहीं पढ़ते, हुसैन के नाना ने 5 नमाजें पढ़ी है। यहाँ पे जरा ना ये गिरेबान में जरा झांकना कि वो 5 नमाजें कितनी की पढ़ते हैं और कितनी फजूल नीयत, अच्छी नीयत के साथ वो लोग पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ते हो। अवाम तो वो 5 भी हमारी किसी काम की नहीं है। वो मस्जिद में जाते हैं, इमाम के पीछे खड़े होते हैं, नमाज नीति होती है हमने, और हमारे दिमाग होते हैं कि अभी जाना है दुकान पे, जाके वहाँ पे झूठ बोलने हैं, अभी किसी को कॉल करनी है, कॉल करके उसको झूठ बोल के उससे पैसे निकलवाने हैं, उसके बाद उसमें उसको लटकाना है काफ़ी अरसे तक, फिर उसको वापस नहीं करने। ये दिमागों में हमारे चल रहा होते हैं, इमाम के पीछे नमाज नीति होती है हमारी। तो वो 5 नमाजें ही अच्छी नहीं है, तुम लोग बहाने बना रहे होगे जी हुसैन के नाना ने 5 तरावियाँ नहीं पढ़ाई, हमने इसलिए नहीं पढ़नी। ये अल्लाह ताला आपको ना, असल बात जो है ना, वो अल्लाह ताला आपको तौफीक ही नहीं देता। ज़ालिमों, अल्लाह ताला आपको तौफीक नहीं देता कि तुम लोग अल्लाह ताला की तरफ आओ। अगर आपकी नमाज के बगैर, रोज़े के बगैर, ज़कात के बगैर, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है ना, गाड़ियों में घूम रहे हो, बड़े घर हैं, अच्छा खा रहे हो, तो आप लोगों को
بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں سکون دے دیا ہے، تو آپ لوگ اب اس میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول چکے ہیں۔ جیسے کوئی باپ ہے نا، جیسے کوئی والد رشوت کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی اولاد کو دے کے دیتا ہے، سارا ان کے لیے بناتا ہے، اس کے بعد جو اولاد ہے نا، والد کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ باپ تو ساری عمر رشوت کا حرام کا پیسہ کماتا رہا ہے، انبار لگا دیے دولت کے اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد خرچ کرے گی، تو اب اولاد اسی پیسے کو خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ خوانی کر لے، کوئی قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لیں۔ تو یہی حال تمہارا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے دنیا کا سکون تلاش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبارک ہو تمہیں دے دی ہے دنیا، پھر اب مبارک ہو، دنیا کو رکھو اپنے پاس سنبھال کے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے تم سے۔ اور یار 2 رکعتیں پڑھ لو، نیت کے ساتھ پڑھ لو، چلو تراویہ کو بہانہ بناتے ہو نا تم لوگ، 20 نہ پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھو، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے کہ جسٹ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، میں نے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے مجھ سے، میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، کیا پتا آپ کی اچھی نیت کے ساتھ 2 پڑھی رکھتے اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے 2 رکعتیں قبول کر لے، آپ کی 20 رکعتیں قبول ہی نہ ہو، آپ لوگ دڑا دڑ پڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح کے ماشاءاللہ آج کل ہمارے مسجدوں میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں، حافظ دے مار 4.5 لگے ہوئے ہیں، تو معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہ ہمارے حافظ صاحب لگے ہوئے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن مجید 140 کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے، کون بندہ کیا پوچھ رہا ہے ہم سے، کون بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی وہ آدھے سوئے ہوتے ہیں اور آدھے اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ اور یار قرآن مجید کو تم لوگوں نے پتہ نہیں اللہ کی عبادت کو کیا سمجھ رکھا ہے، تم لوگوں نے پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے، اور اللہ کو تمہاری عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خالص محبت چاہیے۔ ہم لوگ کسی لڑکی کے، یہ میں مثال تھوڑی دینے لگا ہوں، تھوڑی برداشت کیجئے گا بس، ہم لوگ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو جب وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے تو ہمیں آگ لگتی ہے کہ یہ فلاں سے محبت بات کیوں کرتی ہے، یا ہماری کسی کی بیوی کی مثال لے لو کہ بیوی کو اگر کسی غیر محرم سے بات کرتے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر بامب پھوٹتے ہیں، بومب کہتے ہیں، بامب پھوٹتے ہیں ہمارے اندر آگ جلتی ہے کہ ہماری بیوی باہر کسی غیر محرم سے کیوں بات کر رہی ہے۔ اس کی محبت میں ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، اس رب کو غصہ نہ ہے جس رب کو تم لوگ چھوڑ کے دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی محبت چاہیے خالص، ملاوٹ والی نہیں چاہیے کہ چلیں جی بھاگ کے جائیں، 2 جنت کے لالچ سے نا 2 سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی 2 رکعتیں ہی بہت ہے اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت عزیز ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو، اللہ کی محبت کا درجہ سب سے اول ہو، اللہ کی محبت پہ کوئی بھی اور چیز غلبہ نہ پائے، کوئی بھی اور چیز اللہ کی محبت پہ حاوی نہ آئے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قبول ہے آپ کی، یہ اللہ تعالیٰ اس ادا سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی۔ تو ہم لوگ یہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر جھوٹ بولنا شروع، پھر قسمیں کھانا شروع۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، چھوٹے بچے جب پیسے پکڑنے لگتے ہیں نا تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہاں کرتے ہیں کہ نہ کرتے ہیں، اگر تو ماں باپ کریں ہاں، وہ بھاگ کے پکڑ لیتے ہیں پیسے، اور اگر ماں باپ تھوڑا غصے سے دیکھتے ہیں نا یا ایکسپریشن اچھے نہیں دیتے، بچے سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ پیسے نہیں پکڑنے، تو وہ پیسے نہیں پکڑتے۔ یہی ایک چھوٹا سا عمل آپ اپنی زندگی میں بنا لینا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، تو میں نے لہٰذا یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اب میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ سچ بولنا ہے تو میں نے سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں بنا لے، آپ یقین جانے بہت اچھے، بہت پیارے، خوبصورت انسان بن جائیں گے۔ اور ایک اینڈ پہ ایک پیاری سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہیں گے نا، آپ بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں، آپ کا شمار اچھے انسانوں میں ہوگا۔ ہمیشہ نیگیٹو چیز کو نہ دیکھا کریں، پوزیٹیو چیز کو یاد رکھا کریں، کسی کی غلطی کو یاد نہ رکھیں، کسی کی اچھائی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ آپ کی عزت کرے گا، یہ لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ہماری آج کل پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے نا دلوں میں سکون کس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ اور جہاں یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ جہاں اللہ رہتا ہو وہاں پہ الجھن ہو، وہاں پہ پریشانی ہو، وہاں پہ پرابلمز ہو، جس دل میں اللہ رہتا ہو
جہاں پہ اللہ بستا ہو وہاں پہ ہر چیز پرسکون رہتی ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پڑی رہتی ہے۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے، خالص محبت، کوئی ملاوٹ والی نہیں، خالص محبت اللہ کے دل میں پیدا کرے۔ آپ لوگ ولیوں کی مثالیں دیتے ہو نا، میں آج میں اس بندے کی گواہی دوں گا بلکہ بروز قیامت، جس کے دل میں سب سے اول درجہ اللہ کی محبت کا ہے، کہ اللہ کی محبت پہ وہ بندہ کسی بھی چیز کو حاوی نہیں آنے دیتا، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ میں گواہی دوں گا انشاءاللہ بروز قیامت۔ آپ لوگ یہ عزم کریں کہ اللہ کی محبت پہ کوئی بھی چیز حاوی نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت یہ بھی ہے کہ کسی سے چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ بولنا نا، اور جھوٹ بول کے یہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ اس جھوٹ بولنے سے آپ باز رہتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ غلط کام تم نے کیا ہے، تو تم لوگ اس کی عزت کے لیے قبول کر لو کہ یار ہاں میں نے کیا ہے۔ آپ کی شان میں تھوڑی کمی آ جائے گی، لیکن یار اس اللہ کی مخلوق کا دل نہ دکھے، اس بندے کا دل نہ دکھے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی محبت کو درجہ اول دیں اپنے دل میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور آخر پہ ایک بات چھوٹی سی معذرت کہ اللہ تعالیٰ کو یار کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ توبہ کر، تو دیر سویر توبہ کر میرے ساتھ، توبہ کر میری طرف لوٹ کے آ، میں تجھے قبول کر لوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو توبہ کر، سچی توبہ کر دل سے، میں تجھے قبول کر لوں گا، آمین ہے مجھے، تو آ سی میری طرف۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہمیں عذاب دینے کی؟ یہ ہمارے اپنے عمل ہے، یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں کہ ہم لوگ عذاب کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں رکھتا، مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے بھائی بہنوں کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور ہمیشہ مسکراتے رہا کریں۔ آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے نا، وہ بہت سے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں نا پیارا سا، جیسے میں مسکرا رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ کے والدین کے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے دلوں کو سکون دیتی ہے، آپ کی بیوی کے دل کو سکون پہنچاتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ جب آپ نے چہرہ لٹکائے رکھنا، افسردہ رہنا، وہ بھی پریشان رہیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اس کو، پتہ نہیں ہمارے بچے کو، ہمارے خامند کو، ہمارے بھائی کو کیا مسئلہ ہے جو اس طرح منہ لٹکا پھر رہا ہے۔ ہمیشہ پریشانیاں بانٹا کریں، پریشانیاں بانٹنے سے حل ہوتی ہے، مشکلات بانٹنے سے حل ہوتی ہے، مسائل بتانے سے حل ہوتے ہیں، دل میں رکھنے سے آپ اپنے آپ کو کمزور کریں گے۔ پریشانیاں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے رشتے کس لیے بنائے ہیں، اور اس طرح رشتوں کی پہچان بھی چلو ہو جاتی ہے، ساتھ لگتے ہی نا رشتوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، کون مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے اس لیے بنائے ہیں کہ تم لوگ ان کو اپنے درد بانٹو، اور وہ تمہارے دردوں میں شریک ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہارے سکون کی وجہ بنے۔ بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بہت جلد وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا درجہ اول ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ بھی انشاءاللہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔